میرے اپنوں نے میری زندگی برباد کی۔ میرا نام نینا ہے۔ میں اپنے خاندان کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی ہی میری دشمن بنی۔ میری خالہ اور میری پھوپھو نے میری زندگی برباد کر دی۔ ایک لڑکا تھا جس کے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کی بہو بنوں۔ وہ لوگ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ امی ابو نے ہاں کر دی کیونکہ وہ لڑکا ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ ابو اسے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ابو نے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ مجھ سے میری مرضی بھی نہ پوچھی گئی۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور وہ لڑکا 35 سال کا تھا جو پہلے سے کسی اور کے نکاح میں تھا۔ پھر جب اس نے مجھے دیکھا میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اپنے والدین نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس لڑکے سے میری منگنی کر دی۔ اس ٹائم سب خوشیاں منا رہے تھے، بس ایک میں تھی جو اندر ہی اندر ختم ہو گئی تھی۔ مگر اللہ بھی اپنے بندوں کو کہاں ایسے چھوڑتا ہے۔ ایک میں تھی جو رو رو کے برا حال کر دیا تھا، اور ایک میرا کزن تھا جس کا نام اکبر تھا۔ اکبر مجھے بچپن سے پیار کرتا تھا۔ میری پھوپھو چاہتی تھیں کہ نینا کی شادی میرے بیٹے سے ہو۔ میری پھوپھو میری منگنی کی دشمن بنی۔ صرف پھوپھو دشمن نہیں تھی، میری خالہ بھی میری دشمن تھی، جنہوں نے میری زندگی ابھی تک برباد کر رکھی ہے۔ وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ نینا کی شادی ان کے بیٹے سے ہو۔ سب کے سب میرے دشمن بنے، میری زندگی حرام کر کے رکھتی تھی۔ ایک تو میں اپنی منگنی سے تنگ تھی، اوپر سے سب نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اکبر جو مجھے بچپن سے پیار کرتا تھا وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ سمجھا کہ میں خوش ہوں اس منگنی سے۔ جب منگنی کو 6 ماہ پورے ہوئے تو سب نے شور ڈال دیا کہ جلدی سے شادی کریں۔ مگر جب یہ بات مجھے پتا چلی کہ میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنی زندگی سے بیزار لڑکی فوراً خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ہاتھ کی نس کاٹ دی میں نے۔ والدین تو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں نا، پھر میری ماں نے ایسا کیوں کیا؟ سب نے بولا اسے ہسپتال لے کر جاؤ، مگر میرے ماں باپ نے بولا چھوڑ دو اسے، مر رہی ہے تو مرنے دو۔ پھر میری آپی اور کزن جیسے تیسے کر کے امی ابو سے لڑائی کر کے مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ یہاں کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بولا اسے حیدرآباد کے ہسپتال لے کر جاؤ۔ امی نے پھر وہی بات کی، نہیں حیدرآباد نہیں لے کر جائیں گے، جو کرنا ہے یہی کرو، نہیں تو اس کو مرنے دو۔ میری منگنی جس لڑکے سے ہوئی تھی وہ بھی حیدرآباد کا تھا۔ امی کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کو یہ بات پتا چلے گی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر بھائی اور کزن نے کسی کی ایک نہیں سنی، مجھے اسی وقت حیدرآباد کی ہسپتال لے کر گئے۔ میرا علاج کیا گیا۔ کچھ وقت بعد میری حالت تھوڑی سنبھلی۔ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا۔ میری خودکشی کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ پھر سب نے اپنے اپنے انداز کی بات کی۔ کسی نے کیچڑ اچھالا مجھ پر تو کسی نے گند ڈالا۔ کرس جتنے منہ اتنی باتیں۔ پھر کسی نے ہمیں خبر دی کہ میرے منگیتر کا اپنے محلے کی لڑکی سے چکر تھا، وہ اسے لے کر بھاگ گیا۔ چلو جو ہوا اچھا ہوا، میری جان تو بچ گئی۔ میری شادی نہیں ہوئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب میرا رشتہ ٹوٹا یہ بات اکبر کو پتا چلی، وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اب بس اس کی یہی کوشش تھی
کہ کسی بھی طرح اپنے دل کی بات مجھ تک پہنچ جائے۔ اس وقت میں بھی بہت دکھی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی۔ سب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے تنگ کرنے کی۔ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ میرا جینا حرام کر دیا۔ گھر والے بھی تانے دینے لگے تھے، بے سہارا ہو گئی تھی میں۔ پھر اکبر نے اپنے دل کی بات میرے سامنے رکھی۔ مجھے اس وقت اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر میں نے اسے ہاں کر دی۔ پھر اس کی محبت نے میری زندگی روشن کر دی، مجھے اتنا پیار دیا کہ پرانے سارے زخم اس نے بھر دیے۔ ہم دونوں کو بات کرتے 3 سال ہو چکے تھے۔ بہت چاہتے تھے ہم ایک دوسرے کو۔ یہ بھی برداشت نہ ہوا میری امی، خالہ اور پھپھو کو۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بولی تو میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے گھر والوں کو راضی کیا۔ ادھر اکبر کے والد ہماری شادی کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور بیٹے کو بولا کہ تمہاری شادی تمہارے چاچا کی بیٹی سے ہوگی۔ میں نے ان کو ہاں کی ہے، اور تمہاری بہن کی شادی بھی اسی گھر میں ہوگی۔ ایک بار پھر ہم پہ جیسے قیامت آ گئی۔ اکبر تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا، اپنی ہر خوشی مجھ پہ لٹا دیتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بات نہ مانی اور اس نے وہاں شادی نہیں کی، لیکن اس کی بہن کی شادی چچا کے گھر ہو گئی۔ اس کی بہن کی شادی